اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جو بائیڈن کی نئی امریکی انتظامیہ کے لیے اپنی اعلان کردہ 1 مئی کی ڈیڈ لائن تک افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء ناممکن نظر آ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ افغان صدر اشرف غنی اور افغان طالبان کا غیر لچکدار رویہ ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ سے اپنی فوجوں کے انخلاء سے پہلے افغانستان میں عبوری حکومت قائم کرنے کا جو منصوبہ پیش کیا تھا، اسے اشرف غنی اور طالبان دونوں نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی منصوبے میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے لیے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منعقد ہونے تک ایک نئی عبوری حکومت موجودہ حکومت کی جگہ لے لے اور ایک مشترکہ کمیشن جنگ بندی کی نگرانی کرے۔ منصوبے میں جنگ بندی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ معاہدے کے فوراً بعد فریقین کی جانب سے مکمل جنگ بندی ہوگی اور طالبان افغانستان کے اندر اور دوسرے ملکوں میں قائم اپنا تمام جنگی انفراسٹرکچر ختم کرنے کے پابند ہوں گے۔ کوئی حریف بھی ملیشیا نہیں بنا سکے گا اور نہ ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں جواب دے گا، بلکہ جنگ بندی کمیشن سے رجوع کرے گا۔ یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ جنگ بندی کی نگرانی اور اسے یقینی بنانے کے لیے فریقین کے 4 نمائندوں اور ایک صدر کے نمائندے پر مشتمل جنگ بندی کمیشن بنایا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چند روز قبل افغان صدر اشرف غنی کو خط کے ذریعے اس تجویز سے آگاہ کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم اقوام متحدہ سے خواہش کا اظہار کریں گے کہ افغانستان میں امن کے قیام پر اتفاق رائے کے لیے امریکہ، روس، چین، بھارت، ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی کانفرنس طلب کرے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اگلے مرحلے میں حکومت اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان ترکی کے شہر استنبول میں مذاکرات کا آغاز ہوگا، جن میں واشنگٹن کی شراکت اقتدار کی تجویز کی بنیاد پر گفتگو ہوگی، لیکن اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کابل میں صدارتی محل کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ صدر اشرف غنی نے عبوری حکومت کے لیے اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کانفرنس یا سیاسی معاہدے کے ذریعے قائم کسی عبوری نظام کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے بھی جنگ بندی اور انتخابات کو مسترد کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ فروری سن 2020 میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان قطر کے شہر دوحہ میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں طالبان اور قابل حکومت کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ بین الاقوامی مذاکرات اور 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء پر اتفاق ہوا تھا۔ اسی معاہدے کے تحت گزشتہ ستمبر میں دوحہ میں قابل حکومت اور افغان طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جو تاحال گفتگو کا ایجنڈا طے کرنے کے مرحلے پر ہی رکے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں عبوری حکومت کے معاملے پر افغان حکومت اور طالبان دونوں کی جانب سے مزاحمت جاری ہے، لہٰذا معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ امریکہ کو اب افغانستان سے نکلنے کی جلدی ہے، تاہم حالات کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا آسان نہیں لگ رہا۔ بین الافغان مذاکرات میں آنے والا تعطل اور ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بے چینی کا اظہار امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی جانب سے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے جانے والے خط میں ہوا۔ اس خط میں بلنکن نے سخت الفاظ میں اشرف غنی پر زور ڈالا کہ وہ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے دیگر افغان رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انہوں نے اشرف غنی کو دوحہ مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کے خطرے اور حالات کی سنگینی سے بھی آگاہ کیا۔ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ افغان صدر ہنگامی حالات میں ملک کو قیادت فراہم کرنے